پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں آئے ہوں گے. کئی کرسمس کے کیک ہم نے کاٹے ہوں گے, کئی سالگرہیں نواز شریف صاحب کی آئی ہوں گی, لیکن آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں پوچھتا ہوں شامی صاحب سیکھنے کیا میں پاکستان کے پوچھتا ہوں کبھی. لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا تقریب سے خطاب جاری ہے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کارکنان کی ہمت اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. بطور کارکن ہمیشہ کہا کہ کارکن ہر سیاسی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتے ہیں. ان کی جانب سے مزید کہا جا رہا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے تمام کارکنان کی ہمت اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ابھی یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی جانب سے لاہور میں تقریب سے خطاب جاری ہے. اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ قائد اعظم نے پاکستان میں جتھوں کی ترجیح دی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں چیچک زدہ جمہوریت ہے. سو جاؤ صبح ابو آپ کو ناشتہ لا کے دیں گے, لیکن آج گھروں میں فاقے ہیں. آج ایسی مائیں ہیں جو ہسپتالوں میں کرا رہی ہیں لیکن دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج نیا پاکستان بنانے والوں نے اس قوم کو کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں دور کی بات ہے. آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں. 50 لاکھ گھرانے تھے, آج لوگ اپنے گھر بیچ کر اپنے پیاروں کی مستقبل کے لیے ان کی تعلیم کا, ان کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں. بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں قہر ڈھاتے ہیں. بجلی کے بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں, گھر کی چیزیں بیچ کر ہم سائے قرضے لے کر بجلی کا بل دیتے. تو یہ وہ قائد کا پاکستان ہے جس کو خدا کے فضل و کرم سے اللہ نے ایٹمی قوت بنایا. اس کا سہرا ذوالفقار بھٹو کے سر بھی ہے شہید کے, اس کا سہرا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے سر پہ بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف صاحب کو یہ موقع دیا کہ اس ملک کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنائیں. اور اس وقت آج وہ $200 ارب جو جنہوں نے لانا تھا, قوم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا, وہ تو نہیں آیا. اس وقت بھی نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ کو اربوں ڈالر دیں گے, آپ دھماکے نہ کریں. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف اس قوم کا بیٹا ہے. ہندوستان نے 5 دھماکے کر کر پاکستان کو للکارا ہے. ہندوستان 5 دھماکے کرے گا تو پاکستان 6 دھماکے کر کے اس کا جواب دے گا. میں نے ابھی آپ کو کہا میاں آصف صاحب, تو یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے جس کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور اسٹینلے والپوٹ جس نے قائد اعظم صاحب کی آٹو بایوگرافی لکھی ہے, اس نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بارے میں کیا کہا سنیں. میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اسٹینلے والپوٹ نے کہا کہ دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں, دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں. اس نے دوسری بات کہی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے نقشے میں نمایاں تبدیلی لے کے آتے ہیں. تیسری بات اس نے کی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں, شاید شاذ و نادر ہیں, جنہوں نے قومی ریاست بنائی, لیکن حضرت قائد اعظم وہ واحد شخص ہیں جنہوں میں یہ 3 کوالٹیز تھیں, اور انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ انمول تحفہ مملکت کے خدا داد پاکستان کا پاکستانی قوم کو دیا.
آج جس شخص نے ہمیں یہ تحفہ دیا، کیا آج ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کے فرمودات پر عمل کیا؟ آج مسیح بھائیوں کا دن ہے تو میں کیسے بھول جاؤں؟ سیسل چودھری کو میں کیسے بھول جاؤں؟ جسٹس کارنیلیس کو میں کیسے بھول جاؤں، جنہوں نے اس ملک کو، دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جنگ لڑی اور پاکستان کے لیے قربانی دی۔ جسٹس کارنیلیس کے فیصلے سنہری حروف میں آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ تو مسیح بھائی، یہ مسیح بھائی نہیں، یہ پاکستانی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف کے لیے قربانیاں دی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور پاکستانی قوم بھی اپنی مسیح بھائیوں سے اتنی محبت کرتی ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ اور آج میں نے کہا آپ کو کہ نواز شریف صاحب میرے والد بھی ہیں، میرے قائد بھی ہیں۔ سیاست تو سیکھی ان سے اور اپنے والد سے، لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کہ یہاں پر نواز شریف ایک کامیاب سیاستدان ہے، میرا قائد ہے، لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے، اور میں نے ان سے سیکھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کیسے کرتے ہیں۔ میں نے ان سے سیکھا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور اچھے اخلاق سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے 3 مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غصے کو کون سا ایسا عمل ہے جو ٹھنڈا کرے گا؟ اس نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھے اخلاق۔ تو آج پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز پر رات کو جب پرائم ٹائم شروع ہوتا ہے تو اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے، اور یہ دور ہم بھول چکے تھے۔ مساق معیشت کے بعد ایک نیا میچورٹی کا دور پاکستان میں لوٹا تھا۔ ایک دوسرے کو سیاسی حریف ہونے کے باوجود عزت سے پکارا جاتا تھا، عزت سے بات کی جاتی تھی، لیکن یہ پچھلے 3.5 سالوں میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ اور آج میں اپنی وجہ سے نہیں، یہاں بیٹھے ہیں سعد رفیق صاحب بیٹھے ہیں، احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے، ادھر نیچے حافظ نعمان بیٹھا ہے، سلمان رفیق ہے، شاہد خاقان عباسی ہے، احسن اقبال ہے، کامران مائیکل ہے، حنیف عباسی ہے، کس کس کا نام لوں میں؟ شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، سب کو جیلوں میں ڈالا۔ مجھے آج میری بات سنیں آپ، اگر آپ نعرے لگائیں گے میں بات نہیں کروں گا، پلیز۔ آج میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ آج جیلوں کا غصہ نکالنے نہیں آیا، آج میرے دل میں عمران نیازی صاحب کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ ہاں، آج غصہ ضرور ہے کہ عمران نیازی، یہ قوم، یہ پاکستانی قوم کو جو آپ نے جھوٹے صف بات دکھائے تھے، ایک ایک کر کر وہ خواب چکنا چور ہوئے۔ نیا پاکستان کیا بننا تھا، آپ نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کر دیا۔ یہ قوم گواہ ہے، 5.8% گروتھ ریٹ تھا جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا، اور کبھی کہا گیا یہ 4% ہے، 2% ہے، 5% ہے۔ جب گروتھ ریٹ عمران نیازی نے قوم کو بتایا، تب ورلڈ بینک نے اور آئی ایم ایف نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ گروتھ ریٹ مائنس ہے، 0.0 ہے۔ آج اس شخص نے اپنے نئے پاکستان کے جھوٹ
के नारे के तले पाकिस्तानियों के ख्वाबों को दफन कर दिया है। आज कौम पूछती है, कहां है सस्ती रोटी, कहां है सस्ती चीनी, कहां है एक पाकिस्तान? मुझे बताओ अपने दिल पे हाथ रखकर। आज आप अंदरून शहर से भी हैं, आप लाहौर के कोने कोने से हैं। कितने लोग आज अपने बच्चों के पास जब शाम को घर लौटते हैं तो बच्चे कहते हैं, अब्बू खाना कहां है? खाना तो नहीं होता, झूठी तसल्ली दे के भी थक गए हैं लोग। अब आंसू टप टप गिरते हैं और बच्चियों को तसल्ली देते हैं, बच्चों को तसल्ली देते कि बच्चों अभी खाना आ जाएगा। इमरान नियाजी जेलों का हिसाब नहीं मांगती मुस्लिम लीग नून, लेकिन आज तुम्हें पाकिस्तानी कौम के जो ख्वाब चिकनाचूर हुए हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो भूख में मुब्तला हैं, आज पाकिस्तानी कौम जो परेशान है, वालिदैन अपने बच्चों के हालात को देखकर डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं। बिजली के बिल आते हैं, गैस के बिल आते हैं, लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं। तुम्हें इनके दुखों का जवाब जरूर देना पड़ेगा और ये कौम तुमसे तुम्हारा हिसाब लेगी इंशाअल्लाह। और फिर तुम्हारे वफाकी वज़रा जो तमाशबीनी करते हैं, कोई कहता है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में, हम क्या करें? कोई कहता है कि अपना टमाटर जो है अगर महंगा है तो टमाटर को कम कर दो, कोई कहता है रोटी एक की जगह आधी कर दो, और तुम खुद कहते हो कि महंगाई नहीं है। उतरो बनी गारा से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर नीचे आकर देखो, अवाम तुम्हारा मुहासबा करने के लिए तैयार है। इस कौम के दुखों को महसूस करके देखो इमरान नियाजी, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस मुल्क के इस 22 करोड़ लोगों के दुख आज किस इंतहा को पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी, शहबाज शरीफ साहब की जदोजहद होगी। अभी अहमद बिलाल साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने तारीख बनाई कि जमात कायम रही तमाम तर तशद्दुद के बावजूद, तमाम तर इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं, जिस गिरदाब में ये फंस चुका है, ये मेरा आपका कमाल नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता हूं। कितना? जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक को भूख में मुब्तला किया, जब तुमने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, जब तुमने इस अल्लाह की मखलूक से जो सस्ती कैंसर की मुफ्त दवाइयां इस सूबे में शहबाज शरीफ ने मुहैया की थी, तुमने छीन ली, जब तुमने इस कौम से मजदूर का रोजगार छीन लिया, तो फिर अल्लाह का निजाम चलता है। आज ये किसी सियासी पकड़ में नहीं है, ये खुदा की पकड़ में है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसे हिसाब लेगा। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, आज मैं पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर से मुखातिब हूं। मैं तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं कि आज ये पाकिस्तान खुदा न खासा रेत की तरह हमारे हाथों में से सिरक रहा है। मैंने पंजाब असेंबली का हल्फ उठाने से पहले, आज भी ये मीडिया वाले बैठे हैं, वो मेरी रिकॉर्डिंग निकाले। मैंने कहा कि अगर हम काली पट्टियां बांधकर आज धांधली के खिलाफ एहतियाज करके हल्फ ले रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं। आओ इमरान नियाजी, तुमने वोट चोरी किया, दिखाओ कौम को अपने वादे सच्चे करके। अगर इसने परफॉर्म किया तो ठीक, वरना लोग इसका मुहासबा करके। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आज वही हुआ कि इसने कंटेनर पर चढ़कर जो जो वादे किए थे वो सब झूठ का पलंदा था। और एक और बात बता दूं, अल्लाह के नबी ने कहा है
کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک ایک روح جو ہے اس کا جو اندر ہے، کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، جب تک اس کے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ باہر نہیں نکال دے گا، اس کو ایکسپوز نہیں کر دے گا، تب تک خدا اس کو موت نہیں دے گا۔ تو آج یہ خدا کا قانون ہے۔ تو میں ان سٹیک ہولڈر سے، تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ جیسے مسائل جس کو ہم نے حل کیا تھا، بجلی کے لوڈ شیڈنگ جو 16 گھنٹے ہوتی تھی، ایک خواب تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کبھی ختم ہوگی، نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت نے، اس جماعت نے دن رات ایک کیا۔ چائنا نے، جن کو چائنا کے سی پیک کے منصوبوں کو بھی اس حکومت نے کرپشن زدہ کہا، ان کو شرم نہیں آتی کہ چائنا کو ناراض کیا، اس کے ساتھ مل کر بجلی کے منصوبے لگائے اور اس ملک میں خدا کے فضل و کرم سے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی اور اندھیروں کو اجالوں میں بدلا۔ کیا قوم کو نظر نہیں آتا؟ کیا قوم بتائے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اس وقت مہنگائی تھی یا آج مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے؟ تو پھر میں اپنی بات پر واپس لوٹتا ہوں کہ ہمیں ایک حل نظر آتا ہے، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں۔ اس تمام مسائل کا حل آزادانہ منصفانہ انتخابات میں ہے، اور جب تک اس ملک میں سویلین بالادستی نہیں ہوگی، جب تک پارلیمنٹ اس قوم کی تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، تب تک یہ جمہوریت کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ یہ شخص پلوامہ کا واقعہ ہوا، چیف آف آرمی سٹاف آئے، ڈی جی ISI آئے، تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی میں آئے کہ پاکستان کی خاطر ہم سب مل کر بیٹھ کر اپنا لاہمل بنائیں گے، اس قوم کو متحد کریں گے۔ یہ شخص جس کا نام عمران نیازی پتلی گلی سے نکل گیا، نہیں آیا۔ جب قوم پہ مشکل وقت آیا، سب سر جوڑ کر بیٹھے۔ یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں، یہ جعلی وزیر اعظم ہے، یہ ووٹ چور ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس نے بیٹا نہیں، اس نے، یہ کھلاڑی نہیں ہے، اس نے کھیل نہیں کھیلا، اس نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اس نے قوم کو دھوکہ دیا ہے۔ اور عمران نیازی، جو تم نے اس قوم کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے جھوٹے وعدوں کا، انشاءاللہ یہ قوم ووٹ کی طاقت سے تمہیں سزا دے گی، تمہیں کٹارے میں لے کے آئے گی۔ اور ابھی تو KP میں بلدیاتی الیکشنوں میں ٹریلر چلا ہے، جب آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پھر تم بنی گالہ میں نہیں رہ سکو گے، یہ ووٹ کی طاقت سے تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی نعرہ نہیں لگے گا، ایک اور بات، ابھی نعرہ نہیں لگے گا، ایک اور بات سنو میری پاکستانیوں۔ میں آج پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کہتا ہے نا کہ مافیا نے چینی کھا لی، مافیا گندم کھا گئی، مافیا جو ہے وہ LNG کھا گئی، اربوں روپے تمہارے پیارے لوٹے، آج قوم کو جھوٹ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ مافیا کھیلنا بند کرو۔ عمران نیازی، مافیا تمہارے چھتری طرح پلتے ہیں اور تم ان کی ATM مشین پہ تم پلتے ہو، تم سب سے بڑے مافیا ہو پاکستان کے۔ اور دیکھو میری بات سنو، یہ سنجیدہ گفتگو ہے، نعرے نہیں لگیں گے۔ آج کھیتوں کھلیانوں میں کھاد 9,500 روپیہ کی بوری ہو گئی، ملتی نہیں ہے۔ گندم ہو، چاول ہو، کسان ساؤتھ میں، ادھر سینٹر میں کسان پریشان ہے کہ 9,500 کی ہو
कोशरबा कीमत के बावजूद खाद की बोरी नहीं मिल रही, लोगों ने इसके एटीएम से वो ब्लैक कर कर गोदामों में रख ली है, और तुम मुझे पाकिस्तान, नए पाकिस्तान का भाषण देते हो। फिर ये देखो कि गरीब का ठेला, इसने आते ही ये काम किया, गरीब का ठेला गिरा दो।